ذرا سی بھی مایوسی مجھے گوارا نہیں۔ زین کی اتنی سی تنخواہ میں کیا کیا کروں گی؟ اگر مناہل نے ہمیں اس گھر سے نکال دیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ کرائے پہ؟ اس کرائے کے گھر میں جائیں گے اور کہاں جائیں گے؟ معافی مانگ رہی تھی تو کر دیتی معاف، تو پہلے سوچنا تھا نا جب وہ آئی تھی۔ وہ تو اب تک ساروں کے سامنے بس یہی کہہ رہی ہیں کہ پراپرٹی کی اصل مالک وہ ہیں۔ میں نے ہمارے لائر کو اچھی طرح بریف کر دیا ہے، آنے پر وہ اس بات کا اقرار کر دیں گے۔ اب تو کسی نئے تعلق کا بوجھ نہیں اٹھا پاؤں گا۔ میں تمہیں ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ بھولنے کا فیصلہ کر کے ہی میں نے اسے چھوڑا تھا۔ تو پھر تم کنفیوز کیوں ہو؟ کا مطلب تم بھولے نہیں ہو مناہل کو اب تک؟ ایسی بات نہیں ہے، اسے بھول میں جانے کا پلان کینسل کر دوں گی۔ دیکھو اگر تم کہو نا تو میں ماجدہ بیگم اس بات کو لے کر کافی زیادہ پریشان ہو جائے گی کہ اگر مناہل نے اپنا گھر واپس لے لیا تو ہم کہاں جائیں گے۔ تبھی زارا اسے سمجھانے کی کوشش کرے گی کہ جب مناہل تم سے معافی مانگنے آئی تھی تو تم نے اسے معاف کیوں نہیں کیا، اب تم کرائے کے گھر میں رہو گی۔ وہیں پر زین اپنی ماں سے جب پوچھے گا کہ پاور آف اٹارنی آپ کے پاس ہے، تبھی وہ کاغذات لا کر جب زین کو دکھائے گی تو زین اسے ایک نیا آئیڈیا دے گا اور اسے یہی کہے گا کہ بھائی کی پراپرٹی میں آخرکار بہن کا بھی حصہ ہوتا ہے، اس لیے اب تمہیں اپنا حصہ مناہل سے مانگنا ہوگا۔ لیکن کبھی بھی ولید ان دونوں کی یہ چال کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ ولید مناہل سے یہی کہے گا کہ وہ پراپرٹی صرف اور صرف تمہاری ہے، اور ایک دن ماجدہ آنٹی اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کریں گی کہ اس پراپرٹی کی اصل مالکن تم ہو، اور تمہارے چہرے پر تو میں اداسی بالکل بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اب تم میری زندگی میں شامل ہو چکی ہو، میری بیوی ہو، اور میں تمہیں کبھی بھی اداس نہیں ہونے دوں گا۔ مناہل ولید کی محبت کو پا کر کافی زیادہ خوش ہوگی۔ ادھر ہی دوسری طرف آپ لوگ یہ دیکھیں گے کہ عارفہ بیگم جیسے ہی یاسر کے ساتھ نمو کو رخصت کرے گی تو اس سے یہی کہے گی کہ میری بیٹی بہت ہی معصوم ہے، اس میں تیزی اور تراری نہیں ہے، اس لیے تم ہمیشہ اس کا خیال رکھنا۔ وہ عارفہ بیگم سے یہی وعدہ کرے گا کہ وہ نمو کا ہمیشہ خیال رکھے گا۔